میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں اپنے سبسکرائبر کی ریکمنڈیشن پہ جو ہے گناہ کے حوالے سے میسج شیئر کروں گا، اور گناہ کیا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس حوالے سے آج کا میسج ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے گا، اور ہم اپنی زندگی میں خداوند کو اولین ترجیح دیں گے۔ تو پہلا اصول جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہم کو محبت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، اور خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے، اور خداوند نے ہر ایک کی زندگی کے لیے ایک خوبصورت منصوبہ بنایا۔ خدا محبت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں یرمیہ 31 باب اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اس لیے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ خدا کا منصوبہ بنی نوع انسان کے لیے کیا ہے؟ یوحنا 10 باب 10 آیت میں لکھا ہے، مسیح نے فرمایا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کثرت کی زندگی کا تجربہ نہیں رکھتے؟ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے، یہ خدا کی محبت اور زندگی کے منصوبے کو نہیں جان سکتا۔ اگر ہم رومیو 3 باب اس کی 23 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یوں لکھا ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد جو تھا وہ خدا سے رفاقت رکھنا تھا، اور خدا نے انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن انسان اپنی ضد اور نافرمانی کے باعث خدا سے علیحدہ اپنی راہ پر چل نکلا۔ یوں انسان اور خدا کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اس کی جو مثال ہے ہمیں بائبل میں پیدائش، جو بائبل کی پہلی کتاب ہے اس میں ملتی ہے، جب آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی اور گناہ اس دنیا میں آ گیا۔ لہذا گناہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ اپنی مرضی، خدا سے بغاوت اور لاپرواہی کا منفی رویہ، جس کو بائبل گناہ کہتی ہے، یعنی کہ خدا کے حکموں کو نہ ماننا، اور اسی وجہ سے انسان خدا سے جدا ہو گیا۔ رومیو 6 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یہ موت جو ہے خدا سے روحانی جدائی کو ظاہر کرتی ہے۔ کیونکہ خدا پاک ہے اور انسان گناہ گار ہے، دونوں کے درمیان ایک خلیج حائل ہے۔ انسان اپنی کوشش سے، یعنی نیک اعمال، اخلاقی اصول اور فلسفہ کی بدولت خدا تک رسائی حاصل کرنے اور کثرت کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ مسلسل اس میں ناکام رہا ہے۔ اب یسوع مسیح انسان کے گناہ کا واحد حل ہے، انہی کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت اور اس کا الہی منصوبہ جان سکتے ہیں۔ وہ لاسانی ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے صدیوں پہلے بزرگ نبیوں نے ان کی زندگی کے بارے میں 300 سے زائد پیشن گوئیاں کی، جو ان کی زندگی میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ ان میں سے چند ایک پیشن گوئیاں جو ہیں میں یہاں پہ بیان کروں گا، جیسے لوکا پہلا باب اس کی 30 سے 35 آیت، جو کہ کنواری مقدسہ مریم سے ان کی پیدائش کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اسی طرح پہلا پترس 2 باب 22 آیت، متی 9 باب اس کی 35 آیت ان کی گناہ سے مبرہ زندگی، معجزات اور بے مثال تعلیمات کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اسی طرح رومیو 5 باب 8 آیت جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں بتاتی ہے، اور مردوں میں سے ان کا فتح مندی سے جی اٹھنا اور آسمان پر اٹھایا جانا۔ کیونکہ نئے نامہ میں پہلا کرنتھیوں
15 बाब اس کی 3 سے 6 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا۔ یہ تمام سچائیاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مسیح ہی واحد وسیلہ ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ حوالہ ہمیں یوحنا 14 باب 6 آیت میں ملتا ہے۔ اسی طرح یوحنا 1 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع سے متعلق یہ گواہی دی کہ دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا نے اس خلا کو، جس نے ہمیں اس سے جدا کر رکھا تھا، اپنے بے عیب برے یعنی یسوع مسیح کو بھیج کر یوں پر کیا کہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا اٹھانے کے لیے صلیب پر ہوا۔ اور یوحنا 3 باب 16 آیت ہم سب جانتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں ہی عبرانیوں 10 باب اس کی 12 آیت میں، اس نے ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزرانی۔ ہمیں شخصی طور پر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنا ہے، تب ہی ہم اپنی زندگیوں کے لیے خدا کی محبت اور منصوبے کو جان سکتے ہیں۔ اور ہمیں لازماً یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، کیونکہ یوحنا 1 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان سے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ افسیوں 2 باب اس کی 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یوحنا 3 باب اس کی 1 سے 8 آیت میں، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہمیں شخصی دعوت کے ذریعے مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح خداوند نے مکاشفہ 3 باب 20 آیت میں فرمایا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا۔ مسیح کو قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی خودی سے انکار کرتے ہوئے خدا کی طرف پھریں اور مسیح کو ایمان کے ذریعے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں ایسا انسان بنائے جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ مسیح خداوند کے دعووں کو صرف ذہنی طور پر یا جذباتی طور پر ماننا ہی کافی نہیں۔ دنیا میں 2 طرح کی شخصیت پائی جاتی ہیں، ایک وہ زندگی جو خودی کتابیں ہے، اس میں خودی دل کے تخت پر ہوتی ہے، یعنی کہ اپنا آپ مسیح دل سے دور ہوتا ہے، اور زندگی خودی کتابیں ہوتی ہے، اور نتیجتاً زندگی میں بے اطمینانی، انتشار اور بے سکونی ہوتی ہے۔ دوسری زندگی جو ہے وہ مسیح کتابیں ہوتی ہے، اس میں مسیح دل کے تخت پر ہوتا ہے، خودی مسیح کے تابع ہوتی ہے، زندگی کی مصروفیات اور دلچسپیاں خدا کے قبضے میں ہوتی ہیں، اور نتیجتاً باضابطہ، بامقصد اور پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ دعا کے ذریعے خداوند کو قبول کر سکتے ہیں۔ دعا مطلب خدا سے باتیں کرنا۔ خدا آپ کے دلی ارادے سے واقف ہے، وہ الفاظ کی ترتیب یا خوبصورتی نہیں چاہتا، بلکہ دلی رجحان کو جاننا چاہتا ہے کہ آپ یوں دعا کر سکتے ہیں، خداوند یسوع، مجھے تیری ضرورت ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر ہوا، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور ان سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں اور تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔
میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میری زندگی پر قبضہ کر اور مجھے ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ آمین۔ کیا یہ دعا آپ کی دلی خواہش کو ظاہر کرتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسی وقت یہ دعا مانگیں تو یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق آپ کی زندگی میں آئے گا۔ آپ کیوں کر جان سکتے ہیں کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں موجود ہے؟ کیا آپ نے مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دی ہے؟ اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی دعوت پر آپ کی زندگی میں آئے گا۔ کیا اس نے آپ سے وعدہ وفائی کی ہے؟ آپ کس معتبر ذریعے سے جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کی دعا کا جواب دیا ہے؟ اور اس کا واحد حل ہے خدا اور اس کے کلام کے قابل اعتماد ہونے کے سبب سے۔ خدا کا کلام ان سے جو ایمان سے مسیح کو قبول کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب اس کی 11 سے 13 آیت میں لکھا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ آپ خدا کا شکر کرتے رہیں کہ مسیح آپ کی زندگی میں ہے اور وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ یقین کریں کہ مسیح یسوع اسی لمحے سے آپ کی زندگی میں رہتا ہے جب سے کہ آپ نے اسے اپنی زندگی میں قبول کیا ہے۔ خدا نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے اور وہ آپ کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کے جذبات اور احساسات کا کیا ہوگا؟ آپ اپنے جذبات اور احساسات پر بھروسہ نہ کریں۔ ہمارا بھروسہ خدا کے کلام کے وعدوں پر ہے، نہ کہ اپنے احساسات اور جذبات پر۔ مسیحی ایمان سے اور خدا کے کلام کے قابل اعتماد ہونے کے سبب سے ہے۔ اب جب کہ آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو اسی لمحے آپ کے ایمان کے باعث بہت سی باتیں جو ہیں وقوع پذیر ہوں گی۔ مسیح آپ کی زندگی میں آیا ہے، آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ خدا کے فرزند بن گئے ہیں، آپ نے زندگی میں ایک بہت بڑی مہم کا آغاز کیا ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ کیا آپ مسیح کو قبول کرنے کے علاوہ کسی اور بات کو زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں؟ کیا ابھی آپ دعا کے ذریعے اس نجات کے لیے خدا کا شکر کریں گے؟ خدا کا شکر کرنا خدا پر ایمان لانے کی واضح دلیل ہے۔ لیکن اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ روحانی زندگی کی ترقی مسیح یسوع پر ایمان لانے کے باعث ہوتی ہے، جیسا کہ غلطیوں 3 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ ایماندار زندگی ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے اور زندگی کی ہر بات میں ترقی اور باعمل ہونے کی ترغیب بخشتی ہے۔ دعا میں بلا ناغہ خدا سے رفاقت رکھیں، کلام مقدس کی تلاوت بلا ناغہ کریں، اور اس کا آغاز اگر یوحنا کی انجیل سے شروع کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لمحہ بلمحہ خدا کی فرما برداری کریں، اپنے کام اور کلام کے ذریعے مسیح کی گواہی دیں، زندگی کی ہر ایک بات میں خداوند پر بھروسہ رکھیں تاکہ وہ آپ کی روزانہ زندگی کو بااثر گواہی کے لیے طاقت بخشے۔ کلیسیا کی اہمیت۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 25 آیت میں ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ بہت سی لکڑیاں مل کر تیزی سے جلتی ہیں، لیکن اگر ایک کو علیحدہ کر کے ایک طرف رکھ دیں تو وہ جلد بجھ جائے گی۔ دوسرے مسیحیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا بھی یہی حال ہے۔ اگر آپ کسی کلیسیا کے رکن نہیں تو آپ کسی قریبی کلیسیا میں شمولیت حاصل کر کے دوسرے ایمانداروں کی شراکت میں شریک ہوں۔ آپ کسی کا انتظار نہ کریں بلکہ پیش قدمی کر کے خود ہی کسی ایسی کلیسیا میں شمولیت کریں جو مسیح یسوع کی خدمت اور کلام مقدس کی صحیح تعلیم دیتی ہے۔ اسی ہفتہ سے شروع کریں اور باقاعدگی سے کلیسیائی رفاقت میں شریک ہوں۔ خداوند
اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔